مبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے اختتام سال اور محاسبہ نفس۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت سال کا اختتام ہوتا ہے، ہر ادارہ، ہر محکمہ سال کے اختتام میں اپنے پورے سال کی کارکردگی کا محاسبہ کرتا ہے، پورے سال کی کارکردگی پر غور کرتا ہے کہ ہمارے ادارے نے پورے سال میں کیا ترقی کی اور کون سے ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا۔ سال کے اختتام کے اندر یہ محاسبہ کرنا اور اپنی کارکردگی پہ غور کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ امور کہ جن کو اپنا کر ترقی ملی ہے ان کو باقاعدگی سے کیا جائے اور مزید بہتر انداز میں ان پہ کاربند ہوا جائے، اور جن کی وجہ سے ادارے کو یا کسی محکمے کو نقصان پہنچا ہے تو آئندہ سال ان سے اجتناب کرنے اور بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہر ادارہ اپنی کارکردگی پہ غور کرتا ہے۔ بحیثیت مسلم ہم میں سے ہر بندے کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ بحیثیت مومن ہم یہ غور کریں کہ پورا سال جو ہم نے گزارا ہے، اس پورے سال کے اندر کتنے ہم نے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام ہم سے ہوئے ہیں، کتنی ہم نے نمازیں قضا کی، کتنی ادا کی، اس پورے سال کے اندر کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں اور کتنے کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ اس پورے سال میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا، قرآن کی کتنی تلاوت کی، یہ پورے سال کا محاسبہ سال کے اختتام میں ایک مسلم اور مومن کے لیے بہت اہم ہے، تاکہ وہ جب محاسبہ کرے گا تو اسے اپنے پورے سال کی کوتاہیاں نظر آئیں گی کہ اس سال میں نمازیں قضا بھی ہیں، روزے قضا بھی ہیں، ان کی ادائیگی کا ذہن بنے گا اور آئندہ سال نماز قضا نہ کرنے کا بندہ عہد کرے گا، اور جس وقت محاسبہ کرے گا تو دیکھے گا کہ کتنے اعمال ایسے ہیں جو میں نے ایسے کیے کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے انہوں نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود مجھ سے وہ کام ہوئے، تو آئندہ سال بندہ پھر ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو ویسے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ہر رات سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا محاسبہ کریں کہ پورے دن کے اندر کتنے اعمال اچھے ہوئے، کتنے برے ہوئے، لیکن سال کے اختتام کے لحاظ سے بھی یہ محاسبہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔